ایک خرگوش اور گلہری آپس میں بہترین دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کو ان کی دوستی عجیب لگتی کیونکہ ان میں کوئی بھی بات ایک جیسی نہ تھی، لیکن خرگوش اور گلہری اچھے سے جانتے تھے کہ ان دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہ ہوتی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں بیر کے درخت کے قریب جاتے، گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ خرگوش جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا۔ اسے بے رسیلے اور میٹھے بیر بے حد پسند تھے۔ ایک روز خرگوش بیر کھا رہا تھا کہ ایک ہاتھی وہاں آ نکلا۔ خرگوش کو بیر کھاتا دیکھ کر اس نے بھی سوچا کہ وہ بھی بغیر محنت کے بیر کھائے۔ وہ دبے قدموں خرگوش کی پشت پر پہنچ گیا اور جب خرگوش نے اوپر سے بیر کھانے کے لیے منہ کھولا، عین اسی وقت ہاتھی نے بھی اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ اب جیسے جیسے بیر گرتے، ہاتھی اچھل کر ان بیروں کو اپنے منہ میں لے لیتا اور خرگوش کے منہ میں کوئی بھی بیر نہ جا پاتا۔ ہاتھی کو سبق سکھانے کے لیے گلہری نے ایک بہت بڑا بیر توڑا، اسے درخت سے گرا دیا۔ ہاتھی پہلے کی طرح اچھلا، اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بہت بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ ہاتھی نے بہت کوشش کی لیکن وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو جیت جاتا وہ ہارنے والے کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا۔ چنانچہ خرگوش نے ہاتھی کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی بھی چیز کھانی ہوتی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچ کا کام لیتا تھا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب خاطر تواضع کرتے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانوروں کا بہت پسندیدہ تھا اور اپنے گھروں میں ہانڈی میں سوپ پکایا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی تواضع کرتے۔ خرگوش اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے یہ سوپ پیش کیا جاتا تو وہ ہاتھی کے کان نکالتا اور ان سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے کہ اس نے ہاتھی کو ہلاک کیا اور اب اس کے کانوں سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے ہاتھیوں نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا، یہ سراسر ان کی توہین تھی۔ خرگوش ایک رینگنے والا ننھا سا جانور ہاتھی کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام ہاتھیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگ دہکائیں گے اور خرگوش کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر خرگوش فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل کر دکھائے۔ خرگوش بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا اور اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جھلسائیں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہاتھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا ہاتھی آگے آیا، ہم خرگوش کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے۔ جب پانی خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو خرگوش کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں، تم لوگ جلدی سے ایسے ہی کرو۔ خرگوش نے رضامندی ظاہر کی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچائے، میں اپنے فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ ہاتھی بہت مایوس ہوئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو پھر دوسری ترکیب سوچی۔ خرگوش کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ سب ہاتھی دریا کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں۔ جب تک خرگوش اس پانی میں ڈوب نہ جائے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ سن کر خرگوش رونے اور گڑ گڑانے لگا کہ مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ ہاتھیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پار لے جا کر خوب گہرائی میں اس کو اندر پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، خرگوش کی پیٹھ جب اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے اس کی کھال چٹک گئی۔ خرگوش دریا میں تیرنے کا عادی تھا، پانی اس کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں تھی، اس لیے خرگوش تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور ہاتھیوں کی پہنچ سے بھی دور تھا، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ خرگوش نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ پر تھوڑی دیر پہلے جو بہت خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی، اس پر دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم
मरहम बनाया, इसे अपने ज़ख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और इसके ज़ख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता गया, खरगोशों की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन इनके पीठ पर बने हुए निशानात दूर न हुए। बेतरतीब निशानात को हम आज भी खरगोशों की पीठ पर देख सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात ये, खरगोश हाथी के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। चनाचा कुदरत ने इनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही कर दिए। यकीन न आए तो किसी हाथी के घर जाकर इसके कान पकड़ कर देख लो, बिल्कुल चमचे की तरह ही नज़र आएंगे। हाँ हाँ हाँ।